خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب بات تصویر ہے زیر جملے بسازید جملے کچھ لوگوں نے بنائے ہوں گے کسی نے نہیں بنائے ہوں گے بس جس نے بنایا اس کا امتیاز ہے جس نے نہیں بنایا ٹھیک امتحان میں اس کی خبر لی جائے گی چلیں اب کچھ مصدر ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے دعویٰ کردن یعنی جھگڑا لڑائی کرنا شکستن ٹھیک شکستن توڑنا شکستن کیا ہے توڑنا کسی چیز کو توڑ پھوڑ ٹھیک گلاس توڑ دیا کھڑکی توڑ دی کرسی توڑ دی قلم توڑ دی توڑنا جو ہے اس سے ماضی بنائیں گے ہاں جیسے کوئی چیز توڑ دی شکست شکست آئے گا ہاں یہ والا یہاں پہ جو شکست ہے وہ شکست دادا نہیں اور خالی شکست نہیں ہے یا شکست خوردن ہے خالی شکست نہیں ہے شکست خوردن ہے بیٹا فرق سمجھ میں آیا ہاں جب خالی شکستن آتا ہے مفرد بے صورت مفرد جب آتا ہے شکستن تو بے معنی توڑنے کے ہوتا ہے ٹھیک ٹوٹنا توڑنا اور جب خوردن کے ساتھ مرکب ہو کر کے آتا ہے شکست خوردن تو یہ ہوتا ہے ہار جان ٹھیک اب یہ دونوں مصدر دعویٰ کردن جو ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے اور با سے پہلے ایک آئے گا اور چونکہ جھگڑا دو میں ہوتا ہے ایک اکیلا آدمی جھگڑا کر سکتا ہے وسیم کرتا رہتا ہے اکیلے ہی اپنے آپ سے ٹھیک لیکن جھگڑا کرنے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے تو ایک با سے پہلے آئے گا دوسرا با کے بعد آئے گا ٹھیک پھر اس کے بعد صیغہ لایا جائے گا جیسے کہیں گے احمد با زید دعویٰ می کند ایران با امریکہ دعویٰ می کند ایران امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے سمجھ رہے ہیں ایک ادھر آنا چاہیے ادھر من با طلبہ دعویٰ می کنم میں طالب علموں کے ساتھ جھگڑا لڑائی کرتا ہوں من با علی عباس دعویٰ می ہاں کہیں گے عروس نہیں کہیں گے عروس با مادر ہمسرش دعویٰ کرد بہو نے اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا کیا جو مطلب دعویٰ جو ہے جو کرتب جو ہے یہ بدلتا رہے گا کس نے کیا ہے وہ فائل رہے گا اگر غائب جو ہے اس کی ضمیر آئے گی او دعویٰ کر انہا دعویٰ کردن تو دعویٰ کردی من دعویٰ کردم ما دعویٰ کردی یا او دعویٰ می کند انہا دعویٰ می کند تو دعویٰ می کنی ایسی ہے ٹھیک تو یہ با کے ساتھ آتا ہے اور با سے پہلے ایک شخص اور با کے بعد ایک شخص پھر اس کے بعد فعل آئے گا ٹھیک دعویٰ کرتا ہے صحیح ہے نا جی ہاں جیسے کہیں گے یزید با امام حسین دعویٰ کرد ٹھیک ہے نا اب شکایت لے کے آئے کہ دو لڑکے لڑ گئے آپس میں ٹھیک تو کہیں گے مثلا کہ ایشان با ایشان دعویٰ کرد کہیں گے آغائے وسیم با آغائے افنان دعویٰ کرد ٹھیک یہ ہو گیا اس کے بعد شکستن را کے ساتھ آتا ہے یعنی یہ متعدی ہے مفعول چاہیے ہوتا ہے اس کو ایک توڑنے والا ایک ٹوٹنے والی چیز تو جس چیز کو توڑا گیا ہے اس کے بعد را آئے گا جیسے کہیں گے میں شیشے پنجرے را شکستم میں نے کھڑکی کا شیشہ توڑا
چرا تو ان صندلی را شکستی، تم نے کیوں یہ کرسی توڑی؟ یہ را کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ؟ را کے ساتھ۔ را کے پہلے جو جس چیز کو توڑا ہے اس کا نام اس کا آئے گا، اس کے بعد را آئے گا۔ جیسے من میز را شکستم، تو خودکار را شکستی، ٹھیک؟ سمجھ میں آیا؟ من استخوان شما را شکستم، میں نے تمہاری ہڈی توڑ دی۔ چلے آگے بڑھے۔ لطفاً توجہ کنید، فعلہا بحرف اضافے۔ اب دیکھیں یہ آئی ہے قابل توجہ چیز، ٹھیک؟ لہذا بہت ہوشیاری کے ساتھ دقت کے ساتھ سنیے۔ فعلہا و حروف اضافے، فعل دیے گئے ہیں اور حروف اضافے، کون سا مصدر کون سا فعل کس حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جگہ کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر جو دیے گئے ہیں یہ سارے اس کے ساتھ والے ہیں، وَإِلَّا فارسی زبان میں جو افعال استعمال ہوتے ہیں حرف اضافہ کے ساتھ، تو حرف اضافہ میں کبھی از آتا ہے از کے ساتھ، کوئی را کے ساتھ، کوئی بے کے ساتھ، کوئی با کے ساتھ، یہ سب ہے جی۔ از بے با اچھا آگے پھر ہوگا تب، ہاں دیا ہے، سب دیا ہے۔ چلے ابھی سب سے پہلے از کے ساتھ، تو یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو کہ کون سا مصدر اس کے ساتھ آتا ہے، کون بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کون با کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے چلے استفادے کردن، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ استعمال کرنا، جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے از لاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے من از ماجک، من برائے نوشتن، من برائے نوشتن، از ماجک استفاده می کنم، میں لکھنے کے لیے مارکر کا استعمال کرتا ہوں، تو استفادہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ؟ جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس چیز کو استعمال کیا جائے اس سے پہلے از آئے گا۔ جیسے کہیں گے من برائے دیدن از عینک استفادے میں کنم، میں دیکھنے کے لیے چشمے سے فائدہ اٹھاتا ہوں، چشمے کو استعمال کرتا ہوں، ٹھیک؟ اب جانے کے لیے گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، من برائے رفتن از تاکسی استفادے میں کنم، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھا ہے استاد برائے نوشتن از ماجیک استفادے میں کند، استاد لکھنے کے لیے مارکر کا استعمال کرتا ہے، استعمال کرنا، فائدہ اٹھانا، کام میں لانا، یہ معنی دیتا ہے استفادے کردن، جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس کو استعمال کیا جائے، جس کو کام میں لایا جائے، ٹھیک؟ تو استفادے کردن یاد رہے۔ ایک پذیرائی کردن، مہمان نوازی کرنا، پذیرائی کردن یعنی مہمان نوازی کر، خاطرداری کرنا جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خاطرداری۔ خاطرداری، کوئی آتا ہے، دوست آ گیا، مہمان آ گیا، کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، تو ہم جو اس کی خاطرداری کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پذیرائی کردن، ہے نا؟ چائے پانی ناشتہ بہترین چیزیں لا کر کے اس کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہے پذیرائی کردن۔ پذیرائی کردن یعنی مہمان نوازی کرنا، خاطرداری کرنا، یہ بھی اس کے ساتھ آتا ہے۔ جس کی خاطرداری کی جائے اس سے پہلے از آئے گا، از۔ جس کی جائے، استاد کی تو از استاد، مہمان کی تو از مہمان،
کوئی دوست آیا آپ کا تو کہیں گے از دوستر، سمجھ رہے ہیں؟ اور جس چیز کے ذریعے جس کی، ایک تو جس کی پذیرائی کی جاتی ہے، اور پذیرائی کرنے کے لیے کوئی چیزیں بھی تو ہوتی ہے نا، چائے ہے، پھل فروٹ ہے، کیا ہے، کھانا ہے، دانا ہے، پھر اس کے بعد با آ جائے گا۔ جیسے میں نے اپنے دوست کی ٹھیک مٹھائی کے ذریعے خاطرداری کی، مٹھائی رکھ کر کے، تو کیا کہتے ہیں؟ من از دوستم با شیرینی پذیرائی کردم، من از دوستم با شیرینی۔ خوب استاد آپ کے گھر گیا، آپ نے استاد کی چائے سے تواضع کی، خاطرداری کی، تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ من از استادم با چائے پذیرائی کردم۔ آپ گئے کسی کے ہاں، اس نے آپ کی کھانے سے تواضع کی، خاطرداری کی۔ جیسے فرض کر لے آپ گئے استاد کے گھر، استاد نے آپ کو کھانا کھلایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ او یا استاد، استاد از من با غذا پذیرائی کر۔ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو پذیرائی کردن اس کے ساتھ آتا ہے، اب پھر جس چیز کے ذریعے سے پذیرائی کی جاتی ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے۔ با غذا، با چائے، با میوے، با شیرینی، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ما از مہمانان کیا ہے؟ نہیں، اس میں غلط لکھا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ کیا لکھا ہے آپ لوگوں میں؟ اب اس سے پہلے غلط تم کو نہیں دکھ رہا ہے؟ ما اس مہمان ہان کیا ہے تھا؟ جی مہمانان، مہمانان آتا ہے نہ کہ مہمان ہان۔ مہمان کی جمع مہمانان، مہمانان، الف نون لگے گا نا آخر میں، تب تو جمع ہوگا۔ تو مہمانان، مہمانان، تو کہنا ما از مہمانان با چائے و شیرینی پذیرائی کردیم، ہم نے مہمانوں کی چائے اور مٹھائی کے ذریعے خاطرداری کی۔ ٹھیک مولانا؟ ما از مہمانان با چائے و شیرینی پذیرائی کردیم، ہم نے مہمانوں کی چائے اور مٹھائی کے ذریعے تواضع کی، خاطرداری کی۔ پرسیدن، یہ بھی اس کے ساتھ آتا ہے، جس سے پوچھا جائے اس سے پہلے از لگے گا۔ جس سے پوچھا جائے، استاد سے پوچھا تو از استاد، استاد نے شاگرد سے پوچھا تو از شاگرد۔ ٹھیک، میں نے کسی سے پوچھا تو کہیں گے از کسی، از مثلا ان خانوم، از ان آغا، جس سے پوچھا جائے اس سے پہلے از لگے گا۔ جیسے کہ من از بچہ پرسیدم، میں نے بچوں سے پوچھا، ماں نے اپنے بچے سے پوچھا، مادر از بچہایش پرسید، ملائکے از ما می پرسند، فرشتے ہم سے پوچھیں گے۔ ٹھیک، تو جس سے پوچھا جائے اس سے پہلے از لگے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، لیکن فعل جو آئے گا وہ کیا ہے؟ فاعل کے اعتبار سے آئے گا۔ فاعل کون ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ میں ہوں، تو ہے، وہ ہے، آنہا ہے، کیا ہے؟ تو محمد امین از رانندہ ٹیکسی آدرس را پرسید، محمد امین نے ٹیکسی کے ڈرائیور سے پتہ پوچھا۔ محمد امین از رانندہ ٹیکسی، ٹیکسی کے ڈرائیور سے، آدرس یعنی پتہ، آدرس را پرسید، ٹھیک، پتہ پوچھا۔ استاد در امتحان از طلبہ پرسید، استاد نے امتحان میں طالب علموں سے پوچھا۔
پدرم از من پرسید، میرے باپ نے مجھ سے پوچھا. من از دوستم پرسیدم، میں نے اپنے دوست سے پوچھا. اب کیا پوچھا وہ بھی لانا ہے. تو من از دوستم دربارے امتحان پرسیدم، میں نے اپنے دوست سے امتحان کے بارے میں پوچھا. من از دوستم دربارے دہلی پرسیدم، دلی کے بارے میں نے پوچھا. فرض کرو دربارے ایران پرسیدم. ٹھیک، ہاں سوال پوچھا، سوال کا پرسیدم. چلیں تو یہ پرسید. ترسیدن یہ بھی از کے ساتھ آتا ہے. جس سے ڈرتا ہے انسان اس سے پہلے از لاتا ہے. خوب شاگرد استاد سے ڈرتا ہے تو استاد سے پہلے لائے گا از. از استاد. ٹھیک، سانپ سے ڈرتے ہیں تو سانپ سے پہلے از لائیں گے. آپ کتے سے ڈرتے ہیں تو کتے سے پہلے آپ لائیں گے از. سونے سے ڈرتے ہیں، سونے سے پہلے از لائیں گے. جس سے آپ ڈرتے ہیں اس سے پہلے از لائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا بعضی از مردم از موش می ترسند، کچھ لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں. ما از مار می ترسیم، ہم لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں. ما از تاریخی، میرے لیے نہیں چلا، ہمارے لیے دوسرے. ہاں بازی از مردم، بازیہا، بازیہ یا بعضی از بچہ از تاریکی می ترسند، بازیہ از ہیچ چیز میں می ترسند. کچھ لوگ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. یہ تو ترسیدن. بعضی از مردوں، کچھ لوگ از موش چوہے سے می ترسند ڈرتے ہیں. تشکر کردن، ٹھیک، شکر ادا کرنا، تھینک یو بولنا. تو جس کا شکر ادا کیا جائے اس سے پہلے از آئے گا. آپ نے استاد کا شکر کیا تو از استاد تشکر کرنا. ماں باپ کا کیا تو از پدر و مادر. ٹھیک، ٹیکسی ڈرائیور کا کیا تو از رانندے ٹیکسی. دوست کا کیا تو از دوست. ٹھیک، ایسے ہی. طلبہا از استادہائے شان تشکر می کنند، طالب علم اپنے استادوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خوب، من مریض بودم، دکتر برای من نسخه نوشت و من از او تشکر کردم، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. ٹھیک، حرکت کردن یہ از جہاں سے انسان نکلتا ہے، جہاں سے چلنا شروع کرتا ہے اس سے پہلے آئے گا از. مدرسے سے آپ نکلے تو از مدرسے، کانودر سے تو از کانودر، مسجد سے تو از مسجد، گھر سے تو از خانے. دیکھا، ابراہیم ساعت 12:30 از تہران حرکت می کند، ابراہیم 12:30 بجے تہران سے نکلتا ہے، حرکت کرتا ہے، چلتا ہے. آقا ابراہیم ساعت 12:30 از تہران حرکت. ما بیشتر دیر از کلاس حرکت می کنیم، ہم لوگ اکثر دیری سے، تاخیر سے کلاس سے نکلتے ہیں. ودیر می آئیں تو حرکت کردن. اس کے بعد خواستن، خواستن یعنی چاہنا. یہ بھی از، آپ کس سے چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک، آپ جس سے چاہ رہے ہیں اس سے پہلے. استاد سے چاہ رہے ہیں تو از استاد، دوست سے چاہ رہے ہیں تو از استاد. ٹھیک، دکاندار سے چاہ رہے ہیں تو از صاحب مغازے یا مغازے دار. سمجھ رہے ہیں؟ خاص طر
جس کہیں گے من از افنان یک لیوان آب خواستم، میں نے افنان سے ایک گلاس پانی مانگا. خواستم یعنی چاہنا، مانگنا، درخواست کرنا. من از مدیر مدرسے خواستم، میں نے مدرسے کے پرنسپل سے چاہا. یا من از مدیر مدرسے مرخصی خواستم، میں نے مدرسے کے پرنسپل سے چھٹی مانگی. جس سے مانگی جائے، جس سے درخواست کی جائے، جس سے چاہا جائے، اس سے پہلے کیا آئے گا؟ از آئے گا. خوب سمجھ گیا؟ من از دوستم خواستم با من بے احمد آباد بے ربط، میں نے اپنے دوست سے درخواست کی، چاہا کہ وہ میرے ساتھ احمد آباد چلے. من از طلبہ خواستم کہ خوب درس بخوانند، میں نے طالب علموں سے گزارش کی، ان سے چاہا کہ اچھی طریقے سے پڑھیں. طلبہ از استاد خواستن کہ اجازه بدهد تاما بریم گردش کنیم دیگه. دلمون بیشتر از این نمیخواد درس بخوانیم، رو خسته شدیم دیگه. خب چلیں بقیهش انشاءاللہ فردا یعنی شنبه. اگه مشکل